بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، لاہور زبین چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت انٹرسٹڈ ہونے والی ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے سولر پینل کے بارے میں۔ سولر پینل کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ سب آپ جانیں گے، ان کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا پاکستان میں اویلیبل ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سولر پینل میں پہلے نمبر پہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے فلیکسیبل سولر پینل، اور دوسرے نمبر پہ جو آ رہا ہے وہ ہے سلیکون سولر پینل یعنی کہ نارمل سولر پینل، اور تیسرے نمبر پہ جو سولر پینل آ رہا ہے وہ ہے ہائیڈروجن سولر پینل، جو کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ اس کے کیا فائدے ہیں یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آیا کہ یہ پاکستان میں ہے، آیا کس طریقے سے یہ لگ جائے گا، کیسے لگنا ہے، یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 1 سولر پینل کے بارے میں۔ جو ہمارا پہلے نمبر پہ سولر پینل آ رہا ہے وہ ہے فلیکسیبل سولر پینل، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو ہے سولر پینل یہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے گاڑیوں میں، گاڑی کی چھت پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اسے موویبل سولر پینل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جہاں پہ پکنک پہ گئے ہیں، کسی پارک میں گئے ہیں، آپ نے کوئی چیز چارج کرنی ہے، آپ نے چولہا چلانا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز چلانی ہے، تو وہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ورک کر رہا ہے۔ وہ بہت ایفیشنسی دے رہا ہے، لیکن وہ ایسی ایفیشنسی دے رہا ہے کہ آپ اس پہ ہیوی لوڈ نہیں چلا سکتے۔ وہ فلیکسیبل ہے، اسے راؤنڈ کر کے آپ دوبارہ گاڑی میں رکھ سکتے ہیں، اس سے بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کام لے سکتے ہیں۔ وہ ہے بھی کاسٹلی، پاکستان میں وہ بہت کم یوز ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ کام کرے گا پاکستان میں۔ اس کی اگر ایفیشنسی پہ بات کریں تو وہ ہمیں 20 سے 23% جو ہے نا ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو وہ کاسٹلی بھی بہت زیادہ ہے، کاسٹلی جو ہے پینل سے بہت زیادہ کاسٹلی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 23% ہمیں دے رہا ہے تو 23% وہی کام ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے چارجیبل چیزیں ہم نے اس سے چارج کر لی، اور دوسری چھوٹی موٹی بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم چلا سکتے ہیں، لیکن وہ 23% جو ہے وہ بہت کم ہے ہمارے لیے، ہیوی لوڈ نہیں ہے وہ۔ اور اگر اس کو ہم اور اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ ہے 110 واٹ سے لے کے 250 واٹ تک آ رہا ہے، یا 220 واٹ تک آ رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ویٹ 10 کے جی کے قریب ہو جاتا ہے، اور 10 کے جی کے قریب بہت اچھا ویٹ ہے، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ ہم اسے رول کر کے دوسری جگہ پہ شفٹ کر سکتے ہیں اور کام بھی لے سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی جو ہمارے پاکستان میں نہ چلنے کی خاصیت ہے۔ یہ جو ہے نا یہ باہر کے ملکوں کے لیے بنا ہوا ہے، جن ملکوں کے ٹمپریچر بہت ڈاؤن رہتے ہیں، کم رہتے ہیں، 35 ڈگری سے کم رہتے ہیں۔ 35 ڈگری میں جو ہے وہ 40 سے ابو ٹمپریچر ہے۔ پاکستان میں تو اس کا آپ یہ سوچ ہی نہ سکے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو پنجاب وغیرہ گرم ایریا ہے وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 40 ڈگری سے جب ٹمپریچر اپ ہوتا ہے تو اس کے خراب ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ یہ پاکستان میں آپ اندازہ لگا لیں کہ 25% یوز ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی چارجیبل چیزیں چارج کرنے کے لیے، ایسے کام کرنے کے لیے۔ آج کل جو ویڈیو لوگ بنا رہے ہیں کہ یہ ایسے کر دے گا، یہ ایسے کر دے گا، یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر پوری ریسرچ کی گئی ہے۔ یہ اتنا پاورفل نہیں ہے جو کہ ہم اسے لگا لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک عام سولر پینل کی، جو کہ جسے ہم نارمل سولر پینل بھی کہتے ہیں، سلیکون سولر پینل بھی کہتے ہیں۔ یہ سولر پینل ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، ہیوی لوڈ میں کام کر رہا ہے، اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یہ سولر پینل جو ہمارا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے نا، اس کو ہم جیسے چائے یوز کر سکتے ہیں، ہم ٹیوب ویل بھی چلا رہے ہیں، چکیاں بھی چلا رہے ہیں اس سولر پینل سے۔ یہ مختلف کمپنیاں ہیں جو بنا رہی ہیں، اس کی ایفیشنسی اپنے اپنے نام سے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی اسے بینیفیشل کہتا ہے، کوئی اسے ڈبل گلاس میں بنا رہا ہے، کوئی اسے پی ٹیپ کہتے ہیں، کوئی اسے این ٹیپ کہتے ہیں، کینڈین جیسے کینڈین این ٹیپ بینیفیشل ڈبل گلاس آ رہا ہے۔ یہ ایسے مختلف کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ یہ پائیدار ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ پائیدار ہے، کیونکہ اس میں جو ٹمپریچر رکھا گیا ہے نا، یہ ٹمپریچر ہے اس کا 60 سے ابو۔ تو جب 60 سے ابو ٹمپریچر ہوگا تو اس کے خراب ہونے کے چانس ہے
اس کے علاوہ چل رہا ہے پاکستان میں 75% لوگ اسے یوز کر رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے، بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ 75% سے مراد ہے کہ کچھ لوگ انہیں ایک پلیٹ لگائی ہوئی ہے اپنے گھر میں، ایک پنکھا چلایا ہوا ہے، یہ ایسے اس طریقے سے کچھ 75% جا رہا ہے۔ اگر اسے ویسے دیکھیں تو یہ 40% جو ہے نا وہ جنہوں نے اپنا مکمل سیٹ اپ جو ہے نا اس نارمل سولر پینل پہ شفٹ کیا ہوا ہے۔ یہ نارمل سولر پینل جو ہے یہ ہمارے پاکستان میں آ رہی ہے 30 واٹ سے لے کے 580 واٹ تک آ رہی ہیں۔ 580 واٹ کی جو بڑی پلیٹس ہیں وہ اپنی جگہ بہت کم لیتی ہیں اور اکٹھی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پینل کی اگر بات کریں تو یہ ہمیں ایفیشنسی جو ہے نا وہ دے گا 70%۔ یہ ہمیں ایفیشنسی اپنی جو بیک اپ ہے نا یہ 70% دے گا، 70% آؤٹ پٹ ملے گا، لیکن 70% جو ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اس کو ویسے دوسری رینج میں لایا جائے سلتا ہے تو کم کرنٹ بن رہا ہوتا ہے، اور جب دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے فل کرنٹ بن رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم جب 3-4 بجے کے قریب لے جائیں تو پھر لو کرنٹ ہوگا۔ یہ ساری مینج کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو 70% کے قریب لے کے گئے ہیں۔ یہ جو اس کی اپنی ایفیشنسی ہے، لیکن 75% بھی کسی کو مل رہا ہے ڈبل گلاس لگا کے، بینیفیشل لگا کے، تو اچھا انورٹر لگا کے، تو وہ کامیاب ہے۔ اگر اس نے بیک اپ لینا ہے تو وہ بیٹری ساتھ لگائے گا، اور بیٹری جب ساتھ لگائے گا تو اس کو رات کو بھی اس کا بینیفٹ مل جائے گا، بیک اپ مل جائے گا۔ اگر وہ بیٹری نہیں لگا رہا تو نیٹ میٹرنگ کرے، نیٹ میٹرنگ کرنے کے بعد اسے رات کو بھی بیک اپ مل گیا تو اس کی تو گھر میں 0% جو ہے نا یونٹ چلیں گے۔ لیکن یہ جو 0% یونٹ والے ہیں وہ چھوٹا سے چھوٹا جو اگر لگاتا ہے نا تو 5 kV کا سسٹم لگائے گا تو 0% پہ آئے گا، اور اگر جو 10 لگا رہا ہے اس کے گھر کے اپنے لوڈ کے مطابق ہے تو وہ بھی ہے 10% جو ہے نا یونٹ پہ آ جائے گا، نیٹ میٹرنگ کر کے یا بیٹریز لگا کے ساتھ اس کا بیک اپ لے لے گا۔ یہ جو سولر پینل ہے، جو نارمل سولر پینل، سلیکون سولر پینل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو اور ہوگا بھی، اور باقی جو ساری ویڈیوز بن رہی ہیں وہ ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ جی، اب بات کرتے ہیں ہم اپنے تیسرے نمبر پہ جو سولر پینل ہے وہ ہے ہائیڈروجن سولر پینل۔ یہ ہائیڈروجن سولر پینل تہلکہ مچانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کب مچائے گا، پاکستان میں مچا سکے گا کہ نہیں مچائے گا، یہ ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہائیڈروجن سولر پینل ہے کیا چیز۔ یہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم نے لگایا ہوا ہے ہائیڈروجن سولر پینل، ایک دوسرا ساتھ ہی لگا ہوا ہے دوسرا سلیکون سولر پینل، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دونوں میں فرق دیکھیں کہ اس کو جو ہے وہ الومینیم کی بیس پہ جو ہے نا اسے فکس کیا گیا ہے۔ یہ جو ہائیڈروجن سولر پینل ہے نا، یہ جو ہائیڈروجن سولر پینل ہے، اس کو ہم دیکھیں تو اس کی یہ دیکھیں نا، یہ نیچے سے بیس بنی ہوئی ہے، بیس، ٹھیک ہے۔ یہ جو بیس بنی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے نا اسے ہم ہائیڈروجن سولر پینل کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ہمارے لیے ایک پاورفل فیول پیدا کر کے دے رہا ہے، ہمیں پاورفل فیول پیدا کر کے دے رہا ہے۔ جو پاورفل فیول کیسے پیدا کر کے دے رہا ہے، یہ ہم ایسے ابھی یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سوراخوں کے اندر سے اس کو ہم تھوڑا سا اوپن دیکھتے ہیں اس پکچر میں، یہ دیکھیں یہ اوپن کیا ہوا ہے، دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا یہ جو پائپ سے لگے ہوئے ہیں، یہ جو رول لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جو ہے نا وہ ہوا جو ہے نا وہ ہماری ہوا اندر کھینچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اندر کھینچتا ہے، اندر کھینچنے کے بعد دوسری طرف سے یہ ہمیں پروڈیوس کر کے دیتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ آکسیجن کو ہم ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہائیڈروجن ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ورک کرے گی، ہمارے لیے ایک بہترین فیول ہوگا جسے ہم کام میں لے کے آئیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے استعمال میں، یہ دیکھیں اس کو، یہ دیکھیں، یہ اب اس پکچر میں دیکھیں اب آپ کہ یہ دیکھیں ہوا اندر جا رہی ہے اور دوسری طرف سے آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے وہ اندر اپنے اندر کنزیوم کر لے گا، اور جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ باہر نکل جائے گی۔ اب یہ فیول کیسے بنائے گا؟ اب یہ ہمارے یہ جو ربڑ کے پائپ لگے ہوئے ہیں نا، یہ جو پائپ لگے ہوئے ہیں یہ ورک ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہوا ہے نا اس میں جو نمی جسے کہتے ہیں، موئسچر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے اندر جب ہوا جاتی ہے تو یہ اس علاقے میں چل رہا ہے جس علاقے میں 20% ہوا میں نمی ہے، 20% ہوا میں نمی ہے، یہ
اس علاقے میں ورک کرے گا. ٹھیک ہے, ویسے تو یہ ہے ہر زیادہ تر ہے رات کو یہ زیادہ ورک کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر, زیادہ تر جو ہے نا نمی, ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے رات کے ٹائم, تو اپنے اندر زیادہ جو ہے نا یہ فیول پیدا کر کے رکھ چھوڑتا ہے. ہوا میں جو یہ نمی ہے اس کو یہ اپنے اندر موجود رکھے گا اور اس کو کرنٹ کے ذریعے, جو یہ اندر پائپ لگا ہے اس کے اندر شیٹیں لگی ہوئی ہیں, اس کو کرنٹ ملے گا, کرنٹ کے ذریعے یہ جو ہے نا پیدا کریں گی ہمارے لیے ہائیڈروجن فیول. اس کو ہم ایک جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی اس پکچر میں دیکھیں یہ ٹینک کی مدد سے اس طرح ہے. ٹھیک ہے, جب ٹینک کی مدد سے اس کو اکٹھا کر لیں گے, اب اس ٹینک میں موجود تو اتنا پریشر نہیں نہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس اتنا پریشر کو ہمیں کنٹرول کر, تھوڑے سے کمپریسر کو کیا اس میں کیا ہوگا, پریشر کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کمپریسر کی مدد سے دوسرے بڑے ایک ٹینک میں پریشر کے طور پہ جمع کر لیں گے, اور یہ استعمال ہونے والا ہے اب بہت سے بڑے پیمانے پر. اس کو ہم چھوٹے پیمانے پر نہیں لگا سکتے, یہ بڑے پیمانے پر لگے گا. ٹھیک ہے, آنے والے وقت میں اس سے ہم بہت ہیوی کام لے سکتے ہیں. آنے والے وقت میں ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے ہائیڈروجن گاڑیاں ہیں, ہائیڈروجن گاڑیاں جو ہیں وہ اسی پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاکستان میں تو نہیں چل رہی, لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پاکستان میں ہائیڈروجن گاڑیاں چلیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ہائیڈروجن ایک پاورفل فیول پیدا کر کے دے گا, جو کہ ہائیڈروجن اسٹیشن لگیں گے جن سے ہم گاڑیوں میں ڈالیں گے اور گاڑی 300 سے 400 کلومیٹر کرے گی. 300 سے 400 جب یہ 300-400 کلومیٹر گاڑی ہماری کر رہی ہے تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا, اور تھوڑے سے فیول سے ہم انرجی پیدا کریں گے. جب انرجی پیدا ہوگی, دن رات پیدا ہوگی, تو یہ پاورفل ہوگا. اگر اس کے گاڑی 400 کلومیٹر چل سکتی ہے تو ہمارا جنریٹر وہ بھی بہت زیادہ چلے گا. ٹھیک ہے, جنریٹر اس کے ساتھ چلیں گے, جنریٹر سے اچھی بجلی جو ہے ہمیں پروڈیوس ہو کے ملے گی. تو آنے والے وقت میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی اس میں نہیں ہے, ابھی پاکستان پہ نہیں آیا, یہ پاکستان میں نہیں کوئی بھی لگا رہا, تو نہ ہی ابھی اتنا ہے, کیونکہ یہ چھوٹا سا سسٹم نہیں لگنا, یہ بہت بڑا سسٹم لگنا ہے. اس بڑے سسٹم میں خرچہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. خرچہ جب زیادہ آئے گا تو اتنی جلدی کوئی نہیں لگائے گا, کیونکہ یہ ایک بندے کی کا کام نہیں ہے, یہ زیادہ کام ہے. یہ جب اتنا اس نے اکٹھا کرنا ہے, اتنا اکٹھا کرنے کے بعد اسے یوز کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ سپیڈ سے اکٹھا کر رہا ہوتا ہے, یہ بہت پاورفل فیول ہوتا ہے ہمارے لیے. چلیں ٹھیک ہے, ابھی اس ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. ہماری ہوں گی وہ نیکسٹ سولر کے سلسلے میں ہی ہوں گی, سولر انورٹر کی سیٹنگ کے بارے میں, MPPT سولر چارج کنٹرولر کے بارے میں ہوں گی. تو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آپ لائک شیئر ضرور کر دیں. آئندہ آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. لاہور ونز چینل میں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ, ٹاٹا, بائے بائے.